الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو 15واں روزہ مبارک ہو۔ رمضان المبارک کے یہ رحمت بھرے لمحات مدنی چینل کے ساتھ گزارنا ایک بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، اور جب علم دین ہمیں حاصل ہوتا ہے تو عمل کا جذبہ بھی ملتا ہے اور عمل درست اور آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک بقیہ ایام ماہ رمضان المبارک کے اسی طرح ہمیں سیکھنے سکھانے میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عبادتیں ہم کر پائیں اللہ پاک انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سلسلہ ہے خوشبوئے رمضان، انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک بڑے ہی زبردست ٹاپک پر گفتگو کی جائے گی، اور آج کا ٹاپک ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں اپنا محبوب بنایا، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں۔ اللہ پاک نے جن کی تعریف اور توصیف میں بے شمار مقامات پر ارشادات فرمائے، جن کی ثنا اور ان کی نعت کا بیان قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، نہ صرف قیامت بلکہ روز قیامت، اس کے بعد میدان محشر میں بھی جن کی ثنا ساری مخلوق کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا کرنے میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آج ہم بھی حاضر ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور خصائص پر مدنی پھول حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موضوع کے علاوہ مختلف سیگمنٹس بھی شامل ہوتے ہیں، جن میں آج کے سیگمنٹس ہوں گے کتاب کا تعارف، پیارے نبی کی پیاری باتیں، بزرگوں کے پیشے، یہ سب کچھ، اور اردو کے تلفظ کے حوالے سے بھی ایک سیگمنٹ کو ہم شامل کرتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ اور انٹریکشن رہ سکتا ہے کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے۔ اسکرین پر جو آپ نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہیں ان پر کال کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال کو ہم کوشش کریں گے کہ سلسلے کا حصہ بنایا جائے۔ اول تا آخر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیکھنے کی نیت کے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ بے شمار برکتیں پائیں گے۔ لیکن وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا، آئیے سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدقت يا رب العالمين
ماشاء اللہ قاری صاحب نے بھی ان آیات کا چناؤ کیا کہ جن میں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے۔ بہت سارے موضوعات جو ہے وہ ہم ترتیب دیتے ہیں، اور جب موضوعات کو ترتیب دیا جاتا ہے تو کچھ سماجی ٹاپکس ہوتے ہیں، کچھ اخلاقیات سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن دل چاہتا ہے، بار بار چاہتا ہے کہ بالخصوص ویسے تو ہر ہی دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے، بطور موضوع کے بھی اس کو شامل کیا جائے۔ اور جب آج مبلغین سے بات ہو رہی تھی تو سب یہ پوچھ رہے تھے کہ ٹاپک بڑا کامن رکھا ہے، بڑا جنرل رکھا ہے، یہ تو بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کون سا پہلو بیان کرنا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے مواد جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا چھوڑیں اور کیا لیں۔ تو دل کی ایک غذا ہے، روح کی غذا ہے شان مصطفیٰ کا بیان کرنا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق خیر بھی عطا فرمائے۔ کسی پنجابی شاعر کا ایک بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، ایک شعر کہہ لیں کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ کسی بھی صورت کو پڑھتے ہیں، کسی بھی آیت کو پڑھتے ہیں، پارے کو پڑھتے ہیں تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں دائیں طرف سے خالد بھائی سے، پھر انشاءاللہ ہمارے آج مہروز بھائی بھی ہمارے اس سلسلے میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ نعت بھی شامل کریں گے۔ آج تو دیکھتے ہیں کہ نعت خان ہمارا کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ آج ان کے لیے ٹائم باؤنڈنگ نہیں میں نے سوچی ہوئی، اب ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہمارا کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ اور غلام محی الدین بھائی بھی موجود ہیں، راشد بھائی بھی آ جائیں گے۔ جی خالد بھائی کیا بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرنا یقیناً یہ وہی بات ہے کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بڑا پیارا شعر امام اہل سنت نے جو لکھا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ بے شک۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان ایسی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ رب العالمین جل وعلا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمانے والا بے ہے۔ شک۔ جو بلندیاں، جو بزرگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ جس کو پھر جو سعادت ملی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے ملی ہے۔ بے شک۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس رحمت ہونے میں بہت وسعت ہے۔ بے شک۔ کہا گیا کہ جب رب العالمین جل وعلا نے اپنا تعارف کروایا ہے اور اپنی شان کو بیان کیا ہے تو ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا یا تمام جہانوں کا۔ اب اس تناظر میں مفسرین نے اس بات کو بیان کیا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی رب ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے رحمت ہے۔ بے شک۔ اب چاہے وہ کسی بھی دنیا سے تعلق رکھتا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جمادات ہوں، نباتات ہوں، کچھ بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہی رحمت۔ اور پھر شارحین، مفسرین، محدثین نے ان باتوں کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جمادات کے لیے رحمت ہونا یہ کیسے ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہونا کیسے ہے، پھر انسانوں میں بھی وہ افراد کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، نبی کریم ان کے لیے بھی رحمت ہے، اور جو ایمان نہیں لا سکے رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے بھی رحمت بنایا ہے۔ ان کو بھی رحمت میں سے حصہ نصیب ہوگا۔ پہلی بات جو ہم نے سنی کیا رونق افزا ہے، کیا روح افزا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور عالمین جمع ہے عالم کی، یعنی کہ دنیا، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 18,000 عالم بیان فرمائے کہ کائنات جو ہے وہ اتنی بڑی ہے، ہم جس دنیا کے اندر ہیں وہ ایک عالم ہے، یعنی کہ ایک دنیا ہے
ایک ورلڈ ہے، لیکن اللہ پاک نے 18,000 جو ہے وہ عالم پیدا فرمائے ہیں، اور سب کے لیے میرے آقا رحمت ہے۔ سب کے لیے رحمت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مبارک آیت کے تحت بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا آپ رحمت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر عظیم ترین آپ ہیں، جسے کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کیونکہ عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں، اور جب عالمین کے لیے رحمت ہیں تو اس کا مطلب و معنی یہ ہونا چاہیے کہ آپ سب سے اوپر ہیں، فائق ہیں، یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی واسطہ ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور یوں آپ کی مخلوق پہ جو عظمت ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ خالد بھائی نے ماشاءاللہ قرآن کی آیت کریمہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کیا۔ یہاں پہ اسد بھائی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید وہ کتاب ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو بیان کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا پریکٹیکل بھی بیان کرتے ہیں اور آپ اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم غور جی اس کی عملی تفسیر ہے، مفتی احمد دار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے تو لکھا کہ یہ قرآن ناطق ہے، قرآن منطوق اتنا خوبصورت لفظ ہے، ناطق ہے۔ اب جس کو سمجھ میں آئے ہر چیز جو ہے وہ ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے، ضروری بھی نہیں ہوتا، سمجھانا بھی مقصود نہیں ہوتا ہر چیز کا۔ لیکن اسد بھائی ذرا غور کیجئے، قرآن کریم فرقان حمید کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن کریم نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ تو قرآن کی ہوئی نا، شان مصطفیٰ کیسے ہوئی؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کی عظمت ہے، اور قرآن کی عظمت یہ یوں بیان ہوئی، علماء نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سابقہ کتابیں اتاری، جتنے صحیفے اتارے، ان میں سے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تو جتنے بھی آج یعنی قرآن کریم سے پہلے جتنے بھی صحائف اور کتابیں نازل ہوئی، ان میں قرآن کی برتری اور عظمت ایک یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے لیا ہے۔ اور جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کی جان عزیز جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے لیا، اور قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ کی جان عزیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اور علماء نے اس بات کو بھی بیان کیا یہاں پہ کہ یہ جان عزیز ہے کیسی کہ جس کی حفاظت کا ذمہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ فرمایا کہ اس جان کی قسم بھی ارشاد فرمائی، اور اس جان کی قسم کا ارشاد فرمایا جانا یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر عزیز ہے، جان عزیز ہے، اس کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی۔ اور قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ قسم اس کی ارشاد فرمائی جاتی ہے، اس کی اٹھائی جاتی ہے جو کسی کو بھی بہت زیادہ عزیز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں کسی کی قسم اٹھائیے، کسی کی جان کی قسم اٹھائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم اٹھائیے۔ خالد بھائی نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو جس کا اللہ تعالیٰ رب ہے، اور یقیناً سب کا رب ہے، تو اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کر دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں جو اللہ رب العزت نے عہد و پیما لیے، تو ان میں ایک عہد و پیما تو توحید سے متعلق تھا۔ جب اللہ رب العزت نے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کہا گیا بلا، کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ایک تو یہ عہد و پیما تھا جو توحید سے متعلق تھا، اور دوسرا عہد و پیما وہ تھا جو میثاق کا وعدہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح سے قرآن کریم فرقان حمید کے مطابق اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں لیا۔ تو یہ دو جو میثاق ہیں، دو جو وعدے ہیں ارواح سے لیے گئے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو توحید کا وعدہ ہے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو وعدہ لیا گیا، اب یہ تو آیت خود ایک موضوع بن سکتی ہے کسی بھی سلسلے کا، 1.5-2 گھنٹے کا جو ہمارا سلسلہ ہے، آیت میثاق ہی کو لے لیا جائے تو اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ لیکن علماء یہاں پہ عظمت کو اس کو بیان کیا کہ ایک تو اللہ رب العزت اپنی توحید کے بعد، اپنی ربوبیت کے اقرار کے بعد
ارواح سے وعدہ لے رہا ہے، اور ارواح میں بھی وہ مستقیم روح ہیں جو انبیاء اکرام علیہم السلام کی ہیں بالخصوص، ان سے وعدہ لیا۔ اور کیا وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیجوں گا تو تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں میرے حبیب کی بشارت دینی۔ کیا بات ہے! اور یہ اس زمانے کی بات ہے، ابھی تک یہ ارواح ہیں، ہاں ارواح ہیں، اجسام نہیں دنیا بنے۔ میں آئے نہیں ہیں، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وعدہ لیا، میثاق لیا۔ جی بالکل۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! تو عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کا بیان تو اس وقت بھی تھا جب ہم اس دنیا میں بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے ایسا اہتمام فرمایا۔ انشاءاللہ مزید گفتگو جاری رہے گی۔ نعت خوان اسلام بھائی موجود ہیں، تو اولا جو کچھ کلام سوچ کر لائے ہیں اس کے اگر ایک دو اشعار ہمیں سنا دے، پھر انشاءاللہ ہم مزید جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر مدنی پھول حاصل کریں گے نثر یا نظر میں نعت خوانی ہوتی ہی رہی۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام نبی کی عظمت و رفعت کو بیان کرتے ہوئے پیش کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا۔ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگارے واہ واہ، کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، خامے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہے تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہے
تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ صدقے اس نعام کے قربان اس اکرام کے صدقے اس نعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کوسی اتنی جان پیاری واہ واہ ان سگانے کوسی اتنی جان پیاری واہ واہ کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا شان ہے جناب، واقعی واہ واہ ہے. اور کبھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم اس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس کی لینگویج امام اہل سنت کی زبان ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ کلام اور نعت جی. کو جو ماشاء اللہ نبھایا ہے اور جتنا خوبصورت تحریر کیا گیا ہے، اور اس لفظ واہ عربی فارسی کے بعد جو ہے جی شاید اردو ہی وہ زبان ہے کہ جس کو یہ سعادت ملی کہ اس زمانے میں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جتنی زبردست انداز پر اس زبان کے حصے میں آئی شاید کسی زبان میں نہیں آئی. اور اعلیٰ حضرت نے جیسے اسے بیان کیا اس کا حق ادا کر دیا گیا کہ وہ کسی وہ مقولہ ہے نا، کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہے. اعلیٰ حضرت کی جو آپ نے بات کی ہے اسد بھائی، اعلیٰ حضرت کا پورا کلام تو جو ہے وہ ہے قصیدہ معراجیہ جو ہے اعلیٰ حضرت کا، صرف ایک قصیدہ معراجیہ. یہ ہماری یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں بھی اور جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیز میں، وہاں یہ اردو ادب کے نصاب میں شامل ہے، یعنی ایز اے اردو ادب ماسٹر پیس یہ شامل کیا. ہاں کہ یہ جو ہے اردو ادب کا شاہکار ہے قصیدہ. تو باقی میں جسے اردو آتی ہے، آپ نے بالکل درست بات کی. ڈومینیشن دیکھیں نا میروز بھائی کہ ہم دنیا بھر میں جہاں سفر کرتے ہیں تو عربی قصائد تو ماشاءاللہ دیکھیں وہ تو ایک بیسک لینگویج ہے نا، اسلام کی بنیاد ہے. اس کے بعد فارسی میں بہت کچھ اسلام میں لکھا گیا، خدمت کی گئی. جی. لیکن اس وقت دنیا کے اندر خواہ وہ افریقی ہے، وہ امریکی ہے، وہ یورپین ہے، کسی بھی نسل سے کسی بھی کلر سے تعلق رکھتا ہے، تو جب کلام پڑھنے کی باری آتی ہے تو اردو کے کلاموں کی ایک ڈومینیشن نظر آتی ہے. سلام رضا کو دیکھ لیں، قصیدہ نور کو دیکھ لیں، قصیدہ معراجیہ کو، اور بھی بہت سارے کلام ہیں. تو بہرحال یہ ایک مقام شکر ہے، ہمیں اللہ پاک کا ادا کرنا چاہیے. اور اس کا ایک شکر کا انداز یہ بھی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں. چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. غلام محی الدین بھائی آپ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کروں گا کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری سے اور آپ کے کلام سے
پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ الفاظ خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بےتاب ہوتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کلام میں جگہ دے دیں. جی کیا بالکل. بات. یہ جو ہمارا موضوع ہے الحمدللہ یہ عاشقان رسول کا موضوع ہے. جی. اور یہ ایسا موضوع ہے کہ آپ بھی, ہمارے خالد بھائی بھی, راشد بھائی بھی, مہروز بھائی بھی, اگر چاہیں تو اس پر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ الحمدللہ گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب تک پورا نہ ہوا. علماء لکھتے آئے ہیں, عظمت مصطفیٰ کے ترانے گاتے آئے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایک باب تک, ایک چیپٹر تک کلوز نہیں ہوا, ایک باب تک مکمل نہیں ہوا. علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے. کیا بات ہے. اور پھر اعلیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت زبردست رسالہ لکھا, اور آپ کی ایک باقاعدہ تصنیف ہے سیرت پر, الخصائص الکبریٰ. بہت لاجواب تصنیف ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مشتمل ہے. اور یہاں اس سے قبل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو آیات بینات تواتر کے ساتھ عظمت و شان کو بیان کرتی ہیں, وہاں پر قرآن مجید میں ایک اصول نبوت و رسالت کے بارے میں یہ بیان کیا, لا نفرق بین احد من رسلی, کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے, یعنی نبوت و رسالت میں سب برابر ہیں, یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے جی اور رسول ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں, لیکن عظمت و شان کے اعتبار سے ہر ایک کا مقام جداگانہ ہے. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد, کہ یہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. نبوت و رسالت کے اعتبار سے سب برابر ہیں, لیکن عظمت و شان کے اعتبار سے مختلف مقام رکھتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کمالات اور جو معجزات اور جو خصائل اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو فردن فردن عطا فرمائے, وہ سب جمع کر کر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ودیعت فرمائے. یعنی سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. اور یہ صحیح حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک, کہ اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں آسمان نہ بناتا. لولا کا لما خلقت الدنیا, اور اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا میں دنیا نہ بناتا. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا لولا کا لما اظہرت ربوبیتہ, اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا اور تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. اچھا, یہ مشکات شریف کی طویل حدیث پاک ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ تو نے آخری نبی کو کیوں پیدا فرمایا. بڑی طویل حدیث ہے. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ لولا کا, اگر میں محبوب کو پیدا نہ کرتا تو اے موسیٰ میں تجھے بھی نہ بناتا. تو یہ شان ہے, یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود اس امت کے لیے, اس انسانیت کے لیے, بلکہ پوری کائنات کے لیے وجود کا سبب ہے. کائنات ہیں سبحان اللہ, اور جو بھی شانیں ہیں اور جو بھی عظمتیں ہیں وہ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہیں. اور دیکھیں بہت سارے پہلو ہیں, فضائل اور کمالات ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ سن ہی رہے ہیں. اس کا ایک اور بڑا خوبصورت ایک سینیریو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ریسرچ کی جاتی ہے کہ کون سا نام ہے جو سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے. یعنی کہ 1400 سال گزر گئے اور دنیا میں ایک سے ایک ذہین فتین آئے, ایک سے بڑے کرو فر والے آئے, بڑے بڑے مالدار آئے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے مال کی ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ اگر اس کو روپوں کی شکل میں جمع کیا جائے تو دنیا کے اتنے چکر لگ جائیں, یوں ہو جائے وہ ہو جائے. پہلوان آئے, کون نہیں آیا ہوگا نا صدیوں میں پوری جو گزری ہیں. لیکن آج بھی جو سب سے زیادہ بچوں کا نام رکھا جا رہا ہے وہ ہے نام محمد. یعنی کہ بچوں کا نام سب سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کی برکت لینے کے لیے محمد رکھا جا رہا ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی دنیا میں جو عاشقان رسول ہیں, عاشقان مصطفیٰ ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو اظہار ہے وہ پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. اور کیوں نہ ہو کہ جب رب عز و جل نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ
اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو، شان کو جو ہے وہ بلند فرمایا، اور یہ بلندی کسی وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے. تو جب تک یہ دنیا ہے، بلکہ جب یہ ختم ہو جائے گی قیامت کے روز، اس کے بعد بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان ہوتی رہے گی. باتیں بہت ہیں، گفتگو بہت ہے. راشد بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں. چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. آپ نے میں بھی اسی کو تھوڑا سا آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کا ایک پہلو عرض کرتا ہوں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بے عیب بنایا ہے، اسی طرح آپ کے نام کو بھی بے عیب رکھا ہے. واہ واہ واہ. دنیا میں جتنے بھی نام دیکھ لیں اسد بھائی، آپ ان ناموں میں سے اگر کسی ایک حرف کو کم کریں گے نام کا معنی بدل جائے گا. اچھا. مثال کے طور پر میں اگر اپنے نام کی بات کروں، راشد نام میرا، راشد سے آپ را کو کم کریں گے نا، اشد کا معنی بدل جائے گا. صحیح. مہروز سے میم کو کم کریں گے، ہروز کا معنی بدل جائے گا. اسد سے الف کو کم کریں گے، صد کا معنی بدل جائے گا. شعیب سے شین کو کم کریں گے، عیب کا معنی بدل جائے گا. موسیٰ سے میم کو کم کریں گے، وسا کا معنی بدل جائے گا. کوئی بھی نام دیکھ لیں. لیکن قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے عیب نام پر. آپ کا نام ہے محمد. محمد نام کا مطلب ہے وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، کی جا رہی ہے، کی جائے گی. جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ شاہد ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی محمد سے آپ ایک حرف کم کریں، حمد. حمد کا معنی تعریف، یعنی میم کو کم کیا، میم کو کم کیا، حامیم دال بچا. حامیم دال بچا. حمد. حمد کا معنی بھی ہے تعریف، یہ معنی بھی آپ کی ذات پر صادق آتا ہے. حمد سے ہاں کو کم کریں. مد. مد کا معنی بلندی، نشانی، یہ معنی بھی آپ کی ذات پر صادق آتا ہے. آپ مد سے میم کو کم کریں. دال. دال کا معنی رہنمائی کرنے والا، یہ معنی بھی حضور کی ذات پر صادق آتا ہے. نام بھی اللہ نے کیسا بے عیب رکھا. پھر نام کا ایک اور پہلو عرض کروں. نام نبی پاک علیہ السلام کا محمد اور احمد یہ ذاتی نام. قرآن کریم میں یہ نام 4 مرتبہ ان کے نام محمد آیا. ٹھیک ہے. اس نام میں 4 حرف. آپ کائنات کی چیزوں پر اگر غور کرتے ہیں اسد بھائی، تو کائنات کی چیزوں میں 4 کی آپ کو جلوہ گری نظر آتی ہے. تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا. ان 18,000 قسم کی مخلوقات میں اللہ نے 4 قسم کی مخلوقات کو چن کر سب سے نمایاں کیا ہے. ایک ہے انسان، جنات، فرشتے، حیوان. پھر اللہ نے انسانوں کو سب پر فضیلت دی ہے. پھر فرشتے اللہ نے اربوں خربوں بنائے. ان فرشتوں میں اللہ نے 4 فرشتوں کو چن کر سب سے نمایاں کیا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہم السلام. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان بنائے، ان انسانوں میں 4 گروہ سب سے اعلیٰ کیے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. نبیوں کو سب پر اللہ نے فضیلت دی. پھر نبیوں میں اگر دیکھیں تو نبی بھی کم و بیش 1,24,000 اللہ نے دنیا میں بھیجے. ان نبیوں میں اللہ نے 4 نبیوں کو چن کر سب سے نمایاں کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے سب پر فضیلت دی. پھر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ دیکھیں، اللہ نے صحابہ آپ کو بے شمار دیے. ان صحابہ میں 4 کو چن کر اللہ نے نمایاں کیا. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے سب پر نمایاں مقام دیا. اسد بھائی، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اللہ نے دن رات مہینے بنائے. اللہ نے دن بنائے، دن سال کے تقریباً 360. ان 360 دنوں میں اللہ نے 4 دنوں کو سب سے نمایاں کیا. ایک کو یوم جمعہ، ایک کو یوم عرفہ، ایک یوم الفطر، ایک یوم الاضحیٰ. پھر جمعہ کو سب پر فضیلت دی. پھر راتیں دیکھیں، راتیں سال کی بے شمار. ان راتوں میں سے 4 کو چن کر اللہ نے نمایاں کیا. شب براءت، شب قدر، شب جائزہ، شب عرفہ. شب قدر کو اللہ نے سب پر فضیلت دی. راتوں دنوں کے بعد اللہ نے مہینے سال کے 12 بنائے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو چن کر سب سے نمایاں کیا. ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، رمضان المبارک، ذوالقعدۃ الحرام. رمضان کو اللہ نے سب پر فضیلت دی. پھر دن رات مہینوں کے بعد آپ مزید اگر اسی طرف آئیے
اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو صحابہ دیے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راشد بھائی اللہ نے ماشاءاللہ آپ نے بڑی جی خوبصورت جو ہے وہ تمہید باندھی ہے. تمہید کیا، اب تو اب مقدمہ سے بھی آگے وضاحت کی ہے. ہمارے 4 سیگمنٹ بھی ہیں اس سلسلے کے نا، بیان ہے. اور پہلے کا وقت ہو گیا ہے. کیا خوبی ہے ماشاءاللہ، اور بڑے خوبصورت انداز پر ہم نے جو ہے وہ- سیگمنٹ سے واپس آئیں گے تو ایک اضافہ میں کروں گا اس میں. اچھا چلیں جی، سبحان اس کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہم موقوف کرتے ہیں سیگمنٹ کے بعد کے وقت پر. اور واقعی ہر طرف جو ہے وہ جلوہ گری ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی، آپ کی رحمت کی، اور ایک انداز دیکھنے کا اور سوچنے کا، جیسے کہ ہمارے راشد بھائی نے بیان کیا ہے. انشاءاللہ اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. کتاب کا تعارف ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، تو آئیے سنتے ہیں آج کس کتاب کا تعارف ہم نے پیش کرنا ہے. خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی کتاب تو بڑی ہی زبردست ہے، کئی اعتبار سے بڑی ہی شاندار کتاب ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ علم کا ایسا خزانہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا کہ شاید سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد بھی آپ اس کو پانے میں کامیاب نہ ہو سکے. واقعی وہ کیا کتاب ہے، شاندار کتاب ہے. اور یہ کوئی مسلسل تحریر نہیں ہے، یعنی کہ اہتمام کے ساتھ جس طرح کتاب لکھی جاتی ہے ویسی نہیں ہے، بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عاشق ماہ نبوت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ ہے، جس کو الملفوظ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس کا مشہور نام جو زیادہ مشہور ہوا وہ ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. الملفوظ یا ملفوظات جو ہے وہ اس کتاب کو یا اس کلیکشن کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بزرگ نے مختلف مواقع پر ایسے ہی کسی نجی محفل میں یا بیان کے دوران یا ویسے ہی کچھ بیان کیا ہو، کچھ نکات بیان کیے ہوں، اور اس کو کسی نے ضبط تحریر میں لیا ہو، اور وہ لکھنے والا بھی اوتھینٹک ہو. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے اس نے خود تو نہیں لکھا، لیکن سننے والا اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے. لہٰذا دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ اگرچہ شاندار ہے، لیکن جس نے اس کو جمع کیا ہے، ان موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا ہے، وہ کون ہے. جناب الملفوظ کے موتیوں کو پرونے والی بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہیں، بلکہ شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، اور زبردست فقیہ، مفسر، محدث، اپنے زمانے کے بہترین عالم دین، اور کہہ سکتے ہیں کہ سید الاولیاء اپنے زمانے میں، اور آپ کا ولایت بھی بڑی معروف اور مشہور ہے. تو ملفوظات ہیں امام اہل سنت کے، اور اس کو جمع کیا ہے شہزادہ اعلیٰ حضرت نے. بڑی شاندار کتاب ہے. اچھا، اس کا کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے، جیسا کہ کوئی ایک کتاب لکھی جاتی ہے تو کسی ایک مخصوص موضوع پر ہوتی ہے. اس میں کہہ سکتے ہیں کہ بیسیوں سینکڑوں موضوعات ہیں. امام علیہ سنت بیٹھے تھے، کسی نے کوئی سوال کیا، آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اور اس کو شہزادہ اعلیٰ حضرت نے تحریر کر لیا. اس کے ابتداء میں، مقدمے میں شہزادہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہتے تھے، برکتیں پاتے تھے، صحبت سے بہت کچھ سیکھتے تھے، تو دل میں تمنا تھی کہ جہاں ہم اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی اور دیگر لوگ بھی اس سے فیضیاب ہوں. تو میں نے اس کو سوچ کر تحریر کیا. مکتبۃ المدینہ نے یہ بہت سارے انداز پر اس کو شائع کیا گیا ہے، لیکن اس وقت جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، یہ 568 پیجز پر مشتمل ہے. اور اس کا ہدیہ اگین، جس طرح کہ روزانہ ہم بات کرتے ہیں کہ بہت ہی زبردست کم ہدیے پر یہ دستیاب ہے. اس کا ہدیہ ہے اونلی 250 روپیز. 250 روپے میں 568 صفحات آپ کو مل رہے ہیں. 1 روپے میں سمجھے کہ تقریباً 3.25 صفحات آپ کو مل رہے ہیں. اتنے زبردست پرنٹنگ اور تحریر، تقریر، ساری چیزیں ملا کر جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے. اس کو حاصل کیجئے، پڑھیے. بعض تو ایسے مسائل ہیں کہ جو صرف اسی کتاب میں ملتے ہیں. جی ہاں، بہت سارے مسائل کا حل امام اہل سنت کے ملفوظات سے علماء نے بیان فرمایا ہے. بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو چند دنوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں اگر ذوق رکھتے ہوں اور روزانہ چند گھنٹے صرف کریں تو انشاءاللہ اس علمی خزانے کو جو ہے آپ پانے میں کامیاب ہوں گے. اور اس کی ابتدا میں اس کتاب پر جو المدینۃ العلمیہ نے کام کیا، اس کی جو وجہ لکھی ہے
وہ بھی عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دلی خواہش تھی کہ ملفوظات شریف پر بھی المدینۃ العلمیہ کام کرے. آپ کی بیرون ملک سے تحریر تشریف لائی کہ میری خواہش ہے کہ اس کتاب کو تخریج کے ساتھ جو ہے وہ شائع کیا جائے. تو ہماری مجلس نے اس پر کام کیا اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں یہ کتاب بھی سیل آؤٹ ہو چکی ہے. اگر ابھی تک آپ محروم ہیں تو اب نہ رہیے اور اس کو حاصل کیجئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی برانچ سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر فزیکل ایکسیس نہیں رکھتے آپ کے علاقے میں، مکتبۃ المدینہ نہیں، تو dawat-islami.net آپ وزٹ کیجئے. وہاں پر 250 روپے بھی نہیں دینے پڑیں گے، ایک کلک کرنا پڑے گا. فری ڈاؤن لوڈنگ اویلیبل ہے، اپنے پاس محفوظ کیجئے، اس کتاب کا مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سے محبت عطا فرمائے اور خاص طور پر اس کتاب کو بھی حاصل کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان. جی ناظرین، بات ہو رہی تھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حروف کی نسبت سے مختلف جو ہے وہ چیزوں کو بیان کیا تھا، اور مہروز بھائی نے کہا تھا کہ میں کچھ اس پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی صحائف اور کتب جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، جی ان کی تعداد بھی 100 سے زیادہ ہے. یعنی صحائف اور پھر کتابوں کی تعداد، ان میں 4 کتابیں جو ہیں وہ زیادہ عظیم ہیں: توریت، زبور، انجیل اور پھر قرآن پاک. قرآن کریم جو ہے وہ ان چاروں میں معظم و مکرم ہے زیادہ. سبحان اللہ. اور اگر اس میں مزید جائیں تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے نام کی جو خوبیاں راشد بھائی نے بتائیں، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو بہت ساری ان چیزوں کا مظہر بنایا، ان صفات کا مظہر بنایا جو اللہ تعالیٰ کی خود اپنی صفات ہیں، یا وہ اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو اسم جلالت ہے اللہ، جی تو اس کی بھی یہی خوبی علماء نے بیان فرمائی ہے سبحان کہ اللہ رب العزت کا اسم ذاتی اللہ جو ہے، اس کے حرف اگر ایک ایک کر کے ہٹاتے رہیں تو یہ کامل ہی رہتا ہے. اللہ تو ہے ہی اس میں جلالت و کامل ہے. اگر اس کا پہلا الف ہٹا دیں تو بن جائے گا للہ، تو یہ بھی کامل معنی دیتا ہے. ایک لام ہٹا دیں تو بن جائے گا لہو، یعنی اس کے لیے، تو یہ بھی کامل معنی دیتا ہے. اور پھر دوسرا لام ہٹا دیں تو رہ جائے ہو، تو ہو ضمیر جو ہے وہ بھی اسی کی طرف راجع ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں بھی بتمام و کمال معنی پائے جاتے ہیں. اس میں بھی 4 ہی حرف ہیں. جی اس میں بھی لفظ 4 اللہ میں بھی 4 حرف ہیں، نام محمد میں بھی 4 حرف. اور دوسری بات مہروز بھائی مزے کی دیکھیے محبت والوں کے لیے کہ نام محمد پر کوئی نقطہ نہیں، جی نام اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی پر جو اپنے بچوں کا نام رکھے اس کی بھی فضیلت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جو میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھے محمد یا احمد، وہ جس دسترخوان پر بیٹھیں گے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. پھر یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن یہ شفاعت کریں گے. مشکاۃ شریف میں یہ واقعہ موجود ہے حدیث پاک میں کہ لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا، یعنی جس میں کوئی عیب نہ ہو. تو کفار مکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے اور عیب جوئی میں لگے رہتے، عیب نکالنے کے لیے وہ کوشاں رہتے. تو ابو جہل اس میں سب سے بڑا آگے تھا، سردار تھا، اور اس کی خواہش یہی ہوتی تھی معاذ اللہ کہ وہ کوئی ایسی ویک پوائنٹ ڈھونڈے اور ایسی کوئی کمزور بات ڈھونڈے. تو معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے عیبوں سے بری تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے عیب بنایا. تو اب یہ محمد بھی کہتے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ برا بھلا بھی کہتے. تو اس کی بیوی نے، ابو جہل کی بیوی نے ان سب کو بلایا اور کہا کہ تم عجیب لوگ ہو، تم جس کی برائی کرتے ہو اس کی تعریف بھی کرتے ہو، یا تو تم اس کو محمد کہنا چھوڑ دو یا ان کی برائی کرنا چھوڑ دو. انہوں نے کہا بات تو بالکل درست ہے، ہم ان کو محمد بھی کہہ رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور ان کی برائی بھی بیان کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ برائی کریں. تو اب انہوں نے کہا کہ بات تو بالکل درست ہے، تو اب کیا کہا جائے. تو انہوں نے اپنے طور پہ ایک دوسرا نام رکھا، وہ الفاظ احادیث میں موجود ہیں. اور پھر یہ اس نام سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ پکارتے، جس کا مطلب تھا کہ جس میں عیب ہی عیب ہو، جس میں برائی برائی ہو. اب یہ اپنے طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ اس طرح پکارتے اور یہ کہتے کہ ہم نے ایک ایسا نام رکھا کہ جس میں عیب کے معنی ہیں، اور یہ خوش ہوتے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوشی کے ساتھ اور حشاش اور بشاش ہو کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے دیکھا اللہ نے قریش کی گالیوں سے مجھے کیسے محفوظ فرمایا.
تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ اب وہ کسی اور کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں تو محمد بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ان کی جو ڈائریکشن ہے وہی چینج ہو گئی۔ اچھا، بالکل۔ نام سے یاد آیا، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ مدنی چینل کی ابتدا میں نا ایک اسلامی بھائی تھے جو آتے تھے کام کرنے کے لیے، فری لانس کے طور پر آتے تھے، تو ان کا نام تھا علی جا، علی جا، نام ہی علی جا تھا۔ اچھا، جو بھی ان کو پکارتا تھا کہتا علی جا علی جا۔ اچھا، میں نے کہا یار آپ خوب آدمی ہو، خوب ڈھونڈ کے نام رکھا ہے، پتہ نہیں خود رکھا ہے یا ان کے والدین نے۔ میں نے کہا آپ پہ کسی کو غصہ بھی ہوگا، کوئی ناراض بھی ہوگا تو آپ کو اس نے کہنا علی جا ہی ہے، بھلے وہ بعد میں کچھ بھی کہے، لیکن پہلے اس پہ لازم ہے کہ وہ آپ کو علی جناب جو علی مرتبت جو ہے وہ پکارے گا، پھر ہی آگے بڑھے گا۔ تو بہرحال اچھا نام رکھنا یہ ایک بنیادی مطلب علی جا اچھا نام نہیں ہے؟ جی، اب پتہ نہیں یہ مفتان کرام اس کی اجازت دے نہیں، اس کے اندر تعلی یا وہ جو معنی پائے جاتے ہیں، حکم شرعی کیا ہے واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ ایک نام تھا، ناجائز تو نہیں ہے یہ، لیکن کیا یہ رکھنا چاہیے یا نہیں یہ ظاہر ہے کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اچھے نام رکھے جائیں، انبیاء کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر، صالحین کے ناموں پہ، یا اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہیں ان سے نسبت کرتے ہوئے عبد لگا کے، جیسے عبد الرب نام رکھ لیا جائے، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الستار، عبد الغفار، اس طریقے یہ رکھ کے نام رکھے جائیں۔ اچھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہوئی تو مزید اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات ہو رہی تھی شان مصطفیٰ کی، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ میں چاہوں گا کہ اگر کچھ ایسی باتیں ہم بیان کریں کہ جو صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ شان مصطفیٰ مزید جو ہے وہ دلوں میں۔ آیت کریمہ اسد بھائی جو پڑھی تھی آپ نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جی، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اتانی جبریل فقال ان ربک یقول، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے اتدری کیف رفعت ذکرک، اے محبوب کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلندی بخشی، آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، میرے محبوب ہم نے آپ کے نام کو ایسے بلند کیا ہے کہ جب میرا نام ذکر کیا جائے گا اس وقت آپ کا نام بھی ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء نے یہاں پر اسد بھائی یہ لکھا، بلکہ سرور القلوب میں علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے، اور مختصر، اور پھر آپ نے جو سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھی اس میں تفصیلاً اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر ہم کائنات کی چیزوں پر غور کرتے ہیں، دنیا بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے درختوں کے پتوں پر اپنے نام کے ساتھ محبوب کے نام کو رکھا، حوروں کی جبینوں پر اپنے نام کے ساتھ محبوب کے نام کو رکھا، فرشتوں کے سینوں میں اپنے نام کے ساتھ محبوب کے نام کو رکھا، آسمانوں میں، زمینوں میں، سدرۃ المنتہا، ہر جگہ محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ اگر ہم دیکھیں اسی طرح آسمانی کتابوں میں سم حضور کے نام، اللہ پاک کا نام، پھر اللہ پاک کے نام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا نام، پھر دیکھیے اذان میں اللہ پاک کا نام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا نام، اذان، اقامت، نماز، سب کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا نام ساتھ ہے۔ ہر جگہ جو بھی اعلیٰ مقام ہے، جہاں بھی کوئی عرفہ و اعلیٰ چیز ہے، عظمت والی چیز ہے، نبی پاک علیہ السلام کا نام ساتھ ہے۔ بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا گیا، حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جعلت تمام الایمانی بذکرک معی، محبوب ہم نے آپ کے نام کے، ہم نے ایمان کا کامل ہونا اس بات پر موقوف کیا ہے، آپ کے ذکر کے ساتھ ایمان کا کامل ہونا موقوف کیا ہے۔ ایک امام کسرانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب لدنیا کے اندر روایت نقل فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اگر ان کے سینوں میں کچھ بھی ذکر مصطفیٰ ہے اس کو نکال لو، کیا بات، اس کو پہلے نکال لو، اس لیے کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ جس کے سینے میں میرے محبوب کا نام کچھ بھی ہوگا نا وہ جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ پھر وہ لوگ جہنم کی کچھ سزا پانے کے بعد جب دوبارہ جنت میں آئیں گے
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب ان کے سینوں میں میرے محبوب کا ذکر ڈال دو، اس لیے کہ یہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جس کو بھی جنت میں داخل فرماؤں گا محبوب کا ذکر اس کے سینے میں ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان تو یہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر مصطفیٰ کی شان ہے سبحان اللہ۔ کہ جنت میں جو بھی جائے گا نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اس کے سینے میں ہوگا، اور انشاءاللہ جنت میں تو نبی پاک علیہ السلام کی پھر نعتیں ہوں گی، نبی پاک علیہ السلام کے چرچے ہوں گے۔ سبحان اللہ یہ تو تعالیٰ ہم ایک سب آیت کو مبارکہ ہے نا جو آپ نے یعنی ماشاءاللہ ایک آیت کے ضمن میں اتنی شان اور عظمت مصطفیٰ ہے، یعنی ایک آیت مبارکہ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن میں اور آیت شان مصطفیٰ کو بیان کرنے والی نہ ہوتی، ویسے تو اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، سارا قرآن ہی حضور علیہ السلام کی مدحت کو بیان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جو صرف حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ سرکار علیہ السلام کی صراحتاً نعت ہے، نعت مصطفیٰ کو بیان کرنے والی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر صرف پورے قرآن میں عظمت مصطفیٰ پر یہ ایک ہی آیت ہوتی تو یہ ایک ہی آیت کافی تھی جو عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے والی تھی، اور وہ ہے آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس غیب بتانے والے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اس کے بارے میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جبریل امین لے کر آئے تو سرکار علیہ السلام خوشی خوشی صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوئے، اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر ایسی آیت نازل فرمائی جو مجھ سے پہلے نہ کسی نبی پر نازل فرمائی، نہ کسی رسول پر نازل فرمائی، نہ کسی مقرب پر نازل فرمائی، صرف یہ مجھ پر نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے تو میری ذات پر، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو میری ذات پر۔ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ کا خاصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود بھیجا آپ کی ذات پر۔ یا رسول اللہ ایک عرض کی اور ایک تمنا تھی کہ ہمیں جو کچھ ملا سرکار کے صدقے میں ملا، تو عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ کا خاصہ ہو گیا کہ اللہ نے جو اس میں نعمتیں عطا فرمائیں وہ آپ کے لیے، یا رسول اللہ ہمیں جو کچھ ملا وہ آپ کے صدقے میں ملا، تو ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرمائیے۔ تو پھر دوسری آیت مبارکہ نازل ہوئی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، ہم اس پر بھی درود بھیجیں گے جو میرے محبوب کی ذات پر درود بھیجیں گے۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صحابہ کرام کا سوال کرنا بھی امت کے لیے کیسی رحمت ہے، رحمت ہے، کیا بات ہے۔ علماء نے اس کو بیان کیا، بلکہ بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت میں آنا اور جو عمر کا ایک تفاوت ہے، اس کو علماء نے امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ وہ بہت سارے سوالات اور بہت سارے پیچیدہ معاملات جو گھر کے باہر سے حل نہیں ہو سکتے تھے، تو گھر کا فرد ہونا ضروری تھا نبی کریم علیہ السلام کی گھر کے اندر کی زندگی معلوم کرنے کے لیے۔ بہت سارے ایسے سوالات ہیں، ان کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ کوئی گھر کا ہی فرد معلوم کر سکتا ہے، تو اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ اسد بھائی، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہو رہی ہے، اور شروع میں آپ نے تمہید میں فرمایا تھا کہ واقعی میں موضوع ایسا ہے کہ ایک ایسا باغ ہے جس طرف نکل جائیے پھل پھولوں کی بہار ہے۔ ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم کتنا نکلے ہیں۔ آج دیکھیں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے، یعنی کہ آج کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے چہرے مزید کھلے ہوئے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ مزید بیان ہو۔ تو یہ ماحول جیسے آج ہم نے اسٹوڈیو میں بنایا اور آپ کے ساتھ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے انٹریکشن میں، یہ ہمارے گھروں کا بھی ماحول ہو جائے نا، یعنی روزانہ موقع نکال کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا بیان ہو۔ چلے ایک کتاب میں پھر ایک کتاب کا تعارف آپ نے دیا، یقیناً وہ بھی شان بیان کرنے والی ہے، عظمت ڈالنے والی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پر لاکھوں سلام۔ وہ کتاب بھی ایسی ہے، لیکن ایک کتاب ایسی ہے کہ تقریباً جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے نا، اس کا اچھا خاصا حصہ اس میں مل جائے گا، وہ ہے شان حبیب الرحمن۔ حضرت مفتی احمد دیر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، قرآن پاک کی انہوں نے وہ آیات کریمہ لی ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام کی نعت، شان، رفعت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اس کو بیان کیا۔ تو مختصر کتاب ہے، زیادہ طویل نہیں ہے، میرے خیال ہے 300 ساڑھے 300 پیجز کی کتاب ہے۔ یہ اگر لے لیں اور جو لکھا ہوا وہی پڑھ لیں تو اپنے لیے بھی مفید ہوگا، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت مفید ہوگا۔ اسد بھائی، ایک آیت کریمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر مفتی صاحب کی بات کی آپ نے، یعنی محررین تو بہت ہیں، تحریر کرنے والے، مصنفین، کتابیں لکھنے والے، لیکن مفتی صاحب کی شان یہ ہے،
ایسا لگتا ہے کہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہائے ہائے تفسیر دیکھیں ان کی، بھلے مشکاۃ شریف کی شرح دیکھیں، سبحان اللہ. یا کسی وراثت کا مسئلہ بھی یہ بیان کر رہے ہوں گے نا، وراثت پہ بھی ان کی کتاب ہے اور بہت سارے موضوعات پر ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف و نحو کا قاعدہ بھی بیان کرے، جہاں ان کو کوئی موقع ملا ہے نا تو شان مصطفیٰ انہوں نے بیان کی ہے. اسد بھائی ایک کلام ہے مفتی صاحب کا، اس کا میں تو نعت خواہ نہیں ہوں تو اس لیے زیادہ یاد نہیں ہوتے. وہ یوں ہے کچھ کہ نور حق جلوہ نما تھا ہاں ہاں مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. تو یہ جو کلام ہے بڑا ہی ذوق افزا کلام ہے، بڑا ہی رقت والا کلام ہے، بڑا ہی عشق رسول سے مزین کلام ہے. لیکن بات یہ سمجھ میں آئے، سمجھ میں آنے کے لیے پھر وہ ایک تمہید باندھنی پڑے گی. مفتی صاحب کے کلام بھی کیا نام ہے، دیوان سالک کے نام سے دیوان ہیں. سالک کے نام. رسائل نعیمیہ کی غالباً ابتدا یہ تو میں. دینی کتب کی بات کر رہے ہیں. ان کے جو سفر نامہ ہے، جی کا حج اور عمرے کا سفر نامہ ہے، کیا بات ہے، اگر کیا وہ بھی پڑھ لیا جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ ایک عالم دین جب قلم اٹھاتا ہے نا تو اس کے قلم کی سیاہی سے جو نور نکلتا ہے وہ کیسا انسان کو مزین کرتا چلا جاتا ہے. مفتی صاحب کا سفر نامہ پڑھیے تو ایک تو علم کی بہار آتی ہے، فقہ کی بہار آتی ہے، شریعت کی بہاریں آتی ہیں، اس کے جھونکے آتے ہیں، اس کے پھول اور خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہوتی ہیں، اور مفتی صاحب کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی سفر میں شامل ہو گئے. بڑا زبردست ہے اور بڑا جو ہے وہ ایمان افروز ہے. کیا شان ہے جی، یعنی شان مصطفیٰ ایسی ہے کہ جو شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے اس کی شان بلند ہو جاتی ہے. اور یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے. یعنی جس نے بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شان بیان کی، کوشش کی، اپنے تئیں جو ہو سکتا تھا کیا، جس نے جتنا زیادہ کیا، اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس کو بھی بلندی عطا فرما دی. آج ہم جن بھی بزرگوں کا نام لیتے ہیں، ہمارے جو بھی اسلاف کرام ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نیک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عالم دین نہیں ہو سکتا جب تک وہ شان مصطفیٰ کا قائل، عامل، اس کا بیان کرنے والا نہ ہو. تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو ان کی شان و عظمت بیان کر کر کے ہی بڑے بنے. اور جنہوں نے بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اپنے تئیں کم کرنے کی کوشش کی، وہ خود جو ہے وہ مٹ گئے ہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کچھ کالز ہیں مجھے کہا جا رہا ہے، لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جو مہروز بھائی نے بات کی ہے شان حبیب الرحمن من آیات القرآن، یہ میرا خیال ہے اگر مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے تو شاید یہ 100-125 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ہو بھی تو اس کو حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ فرما لیں. اور گھر میں ہماری بات چلی تھی کہ ہم ایسا مدنی ماحول کریٹ کریں کہ شان مصطفیٰ کو باقاعدہ طور پر بچوں کے سامنے بیان کیا جائے. انشاءاللہ ہمارے دل میں بھی محبت بڑھے گی، گھر کا ماحول بھی مدنی ہوتا چلا جائے گا. جی کال سنائیے. مجھے ایک کلام سنا دیجیے، مدینہ یاد آیا ہے. چلے جی نیکسٹ. میرا نام شعیب ہے، میں یہ نعت سننا چاہ رہا ہوں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. چلیے جی ایک اور کال سنا دیں. ہند گجرات جم نگر سے سگ اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ جاری و ساری ہے. نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک کلام سنا دیجیے گا. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. چلیے جی نعت خوان اسلام بھی موجود ہیں. پہلے 2 کلاموں کے اگر ایک ایک شعر سنا دیں. تیسرے کلام کا موڈ چینج ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ پہلے 2 کلام جو ہے ان کے ایک ایک 2 اشعار سنا دیجئے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے.
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، پیارے نبی کی پیاری باتیں، اور اس سیگمنٹ میں کسی ایک واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج تو ویسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف واقعات بھی ہم سن رہے ہیں، تو بطور سیگمنٹ بھی یہ ہوا کرتا ہے، اور اس سے کچھ ہم درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشبوئے رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ خوشبوئے رمضان، اور اس وقت سلسلے میں شامل کیا جا رہا ہے سیگمنٹ جس کا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غیب دانی کو بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کافی سارے ایسے واقعات کی خبر دی جو ابھی تک رونما نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ اپنے انبیاء کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، اور یہ ان کا شرف اور یہ بزرگی ہوتی ہے کہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے یہ اعزاز انہیں نصیب ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یوں ہی ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی پہلے سے ہی نشاندہی فرما دی۔ واقعہ ہے ایک غزوہ بدر کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایسے حالات تھے کیونکہ تعداد کے اعتبار سے کم تھے، اور جو دیگر افراد جو کفار حملہ آور تھے وہ زیادہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کا مورال بلند کرنے کے لیے، اپنے صحابہ کو مزید ہمت فراہم کرنے کے لیے، اور رب العالمین جل وعلا نے جو عظمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں ان کے اظہار کے لیے میدان بدر کے ایک راؤنڈ لگانے کے لیے، میدان بدر کا ایک وزٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، دیکھو میں ایک لکڑی سے زمین پر نشان لگا رہا ہوں، اور یہ نشان فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، یہ نشان فلاں کی جگہ ہے۔ اور واقعی پھر ایسا ہی ہوا، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نشانات لگا دیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو جانتے تھے کہ جو بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ سے نکل رہی ہے وہ بات یقیناً اچھی ہے، سچی ہے، حق ہے، اور وہی ہونا ہے، کیونکہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا ہوا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ وہ بات ارشاد فرماتے ہیں جو ان کی طرف وہی کی جاتی ہے۔ جب غزوہ بدر کا اختتام ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا اور پھر اس بات کو بیان کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ ایک شاعر نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ شعر بیان کیا ہے کہ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، یہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سارے معاملات کو جانتے تھے، پہلے سے بیان فرما دیا۔ اس میں دو تین پہلوؤں ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بندہ معترف اور قائل رہے۔ دوسرا یہ بات کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسی فرما دی وہ ویسی ہی ہوتی ہے۔ اور تیسری یہ بات کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے انبیاء کو غیب عطا فرماتا ہے، اور اس شان کے ساتھ عطا فرماتا ہے کہ وما ہوا علی الغیب بدنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔
کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا. ہاں جس کام کا حکم ہوتا ہے کہ یہ آگے بیان کر دیا جائے وہ ضرور بیان کر دیا جاتا ہے, اور جس بارے میں رب العالمین جل وعلا بیان نہ کرنے کا ارشاد فرمائے تو پھر وہ بات آگے بیان بھی نہیں کی جاتی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے یہ واقعات ہیں, بہت کچھ ان میں سیکھنے کے لیے ہے. خود بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑیے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت خود بھی پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے. انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول بھی بنے گا. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, تو ذرا غور کیجئے, جب ان کا ذکر کریں گے کہ جن کا ذکر کر کے لوگ صالحین بن جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بن جاتے ہیں, تو ان کا ذکر کرتے وقت کس طرح اور کس قدر اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو اپنی زبان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد ان کی رہے دل میں, جمال ان کا نظر میں, اور نام ان کا زباں پر رہے, اچھا تو یہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خوشبوئے رمضان. انبیاء کرام کے عظمت و شان کے تذکرے میں معجزے کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. یعنی معجزہ ایک ایسی زبردست خصوصیت ہے جو انبیاء کرام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی, جو ان کے کسی بھی نبی کے حق ہونے پر بڑی واضح اور روشن دلیل ہوتی ہے. یعنی کہ جب بھی کوئی نبی اظہار نبوت کرتے تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے وہ عام لوگوں کی طرح عام لوگوں کے ساتھ جو وہ رہا کرتے تھے. اب انہوں نے اپنا اظہار نبوت فرمایا تو لوگ دلیل مانگا کرتے تھے, تو اللہ پاک نے اپنے ان محبوب بندوں کو اپنے نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے. جتنے انبیاء کرام کو معجزات عطا ہوئے ان سب کے مجموعے سے بھی زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا کیے گئے. چند کا تذکرہ جو ہے وہ ہم بھی سن لیتے ہیں. جی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ بھی دیے گئے اور اس سے بڑھ کر بھی معجزات دیے گئے. اور آپ پہلے بھی اس بات کا تذکرہ چلا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک شعر پڑھ دوں. جی پڑھ دیں. غلام محی الدین میں نے فرمایا تھا, ابھی پھر دوبارہ ہوا ہے. وہ بڑا پیارا شعر ہے اور علماء اکثر اس کو پڑھا کرتے ہیں اس طرح کے موضوعات پر. وہ یہ ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری, آنچ خوبہ ہم دارند تو تنہا داری. ان کو اگرچہ الگ الگ طور پر دیے گئے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام معجزات عطا فرمائے گئے اور مزید بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضرت نے بھی فرمایا اسد جی, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اسد بھائی, دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے یقیناً ان کی اپنی فضیلت ہے اور ان معجزات کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن کیونکہ درس قرآن کا بھی سلسلہ ہے تو ابھی کل ہی قرآن کریم فرقان حمید کی جہاں عظمت بیان ہوئی, اس کی رفعت بیان ہوئی اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, تو اس کے ضمن میں ایک بات بڑی پیاری فرمائی مفسرین نے کہ کلام جو ہے نا یہ قرآن کریم معجزہ ہے, اور تمام انبیاء سابقین کو جو معجزات ملے وہ ان کے وقت کے لیے تھے, ایک مخصوص وقت کے لیے تھے, مخصوص قوم کے لیے تھے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات بھی ملے جو وقت کی اور وقت اور ڈیوریشن کی قید سے جو ہے نا آزاد تھے, اور ان میں سے ایک معجزہ قرآن کریم فرقان حمید ہے جو صبح قیامت تک ہمارے سامنے موجود ہے, اور 1400 سال سے مسلمان کیا غیر مسلم بھی اسے ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا اعظم معجزہ ہے جو کوئی آج بھی دیکھنا چاہے تو اپنے ہاتھوں میں دیکھ سکتا ہے, اسے پڑھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, اور ہمارے مسلمانوں کے جو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں وہ اسے حفظ کرتے ہیں, ان کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے. ایک اور معجزہ, دو معجزات کو اعظم معجزات قرار دیے گئے نبی کریم علیہ السلام کے, ایک قرآن کریم فرقان حمید اور دوسرا معراج شریف کا معجزہ. اور معراج شریف کے معجزے کو تو یہ بھی فرمایا گیا کہ در حقیقت معراج شریف ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ مجموعہ معجزات ہے. اس کے اندر خود اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ڈیٹیل ہے, سواریاں ہیں اور بہت کچھ ہے, اور ابھی ہم نے جو ہے رجب میں اس کے بہت ساری سنے ہیں. مجھے ایک معجزہ نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے ذاتی طور پہ
بڑا پسند ہے، جب بھی میں سناتا ہوں سنتا ہوں تو بہت مزہ آتا ہے۔ سنائیے جی، ہمیں بھی سنائیے۔ جی بالکل سنانے لگا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اس معجزے کو بیان کیا گیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور ان کے اوپر کچھ قرض تھا، قرض ادا کرنا تھا، لیکن قرض ادا کرنے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا سوائے اس کے کہ کھجور کا باغ تھا جس میں تھوڑی بہت کھجوریں تھیں۔ چنانچہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا۔ اب یہاں پہ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ صحابہ اکرام عالم رضوان کی سوچ کیا تھی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کس وارفتگی کے ساتھ اور کس الفت کے ساتھ اور کتنی اپنائیت کے ساتھ رہتے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشی کوئی ایکسپرٹ ہونے کا تو دعویٰ نہیں کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، رسالت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، آخرت کی طرف بلا رہے تھے، لیکن صحابہ اکرام اپنی چھوٹی بڑی تمام حاجتوں میں، ضرورتوں میں اور جہاں پہ بھی انہیں رہنمائی مطلوب ہوتی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ چنانچہ یہ بھی آئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ معاملہ عرض کیا۔ جب عرض کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اور جا کر جو ہے نا وہ کھجوروں کو کچھ جمع کر لو، کھجوروں کی ڈھیری بنا لو۔ جب کھجوروں کی ڈھیری بنا لی گئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں ان کے باغ میں تشریف لائے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور آنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھجوروں کی ڈھیری کے پاس تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے اور پھر وہاں برکت کی دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد فرمایا کہ اب جو ہے تم اپنے قرض داروں کو بلا لو اور اس کھجور کی ڈھیری سے دیتے جاؤ، قرض اتارتے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں چنانچہ میں جو ہوں قرض داروں کو میں نے بلایا اور قرضہ ادا کرنا شروع کیا اور ایک ایک کو قرضہ ادا کرتا جاتا، یہاں تک کہ سارا قرضہ اتر گیا۔ اور کھجوریں کتنی بچی علماء نے سیروں اور کلوں کے حساب سے اس کو بیان کیا ہے کہ کتنی بنی، فرماتے ہیں کہ 3500 سیر کھجوریں، 3500 سیر کھجوریں پھر بھی بچ گئیں، جسے وہ کہہ رہے تھے تھوڑی سی ہیں، اب وہ دعائے برکت کری، سارا قرضہ بھی اتر گیا، اور پھر علماء نے اس کو بیان کیا کہ 3500 کلو یا سیر کھجوریں جو ہیں وہ بچ گئی۔ اب جب بچ گئی، کلو سے تھوڑا زیادہ شمار ہوتا ہے جی، اور ٹرک تو چاہیے ہوگا نا اتنی کھجور اٹھانے۔ 3500 سیر، اب بہرحال تو اب یہ تو ہو گیا واقعہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ صحابی رکے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے چلا گیا مغرب کی نماز میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میں نے یہ سارا معاملہ رکھا کہ یا رسول اللہ سارا قرض بھی ادا ہو گیا ہے، اتنی کھجوریں بھی بچ گئی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ مسکرا دیے، اور مسکرانے کے بعد فرمایا اشہدو انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ایتی ابا بکریوں و عمر، فرمایا کہ اب جا کے ابو بکر اور عمر کو بتاؤ۔ تو یہ جو ہیں یہ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے پاس جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لقد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سیکون ذالک، یعنی گویا کہ محاورتاً ترجمہ کریں تو بنتا یہ ہے اے دیوانے، جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے باغ میں آئے تھے اور جو معاملہ فرمایا تھا ہمیں تو اسی وقت یقین تھا کہ ایسا ایسا ہونے جا رہا ہے، تم اب بتانے آ رہے ہو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں۔ اور پھر آگے چلیے، اگر صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر انوار سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، العطش کی صدائیں ہیں، پانی ہے نہیں، بوند نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، انسانوں کے پینے کو نہیں ہے، جانور پیاسے ہیں، وضو کے لیے نہیں ہے، غسل کے نہیں ہے، پکانے کے لیے نہیں ہے، پانی کی کہا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھوڑے سے برتن میں جو کچھ پانی ہے سارے کو جمع کر لو۔ اور یہ دیکھیں، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں تو یوں کہوں گا کہ عاجزی ہے، وہ چاہتے تو پانی جمع کیے بغیر بھی انگلیوں سے پانی کو جاری فرما دیتے، لیکن یہ دنیا بھی عالم اسباب ہے اور ایک طرح کا گویا کہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس انداز کو بھی اختیار کیا جائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں
اپنا ہاتھ مبارک ڈالا اور پانی کے چشمے جاری ہو گئے. صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں اسد بھائی، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے یہ والی روایت بھی، اور یہ روایت بھی حضرت جابر بن عبداللہ ہی سے مروی ہے، وہ والی بھی اور یہ بھی. تو حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، پانی جاری ہو گیا اور کیا ہوا پھر؟ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پیا، جانوروں کو پلایا، وضو کیا، غسل کیا، اپنے برتنوں میں بھر لیا، پھر بھی وہ پانی جاری تھا اور روکا گیا اسے. اب یہ واقعہ جب بیان کر دیتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ تو ایک سفر کا واقعہ تھا، وہاں پہ معجزہ ظاہر ہوا تھا اور وقوع پذیر ہو گیا، بات ختم ہو گئی، سب سیراب ہو گیا، پانی پی لیا گیا، وضو غسل اور جس چیز کی حاجت تھی وہ پوری ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جب یہ مدینہ شریف واپس آتے ہیں تو ایک دوسرے صحابی سے یہ عرض کرتے ہیں، سارا معاملہ بیان کرتے ہیں. صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی جب کیفیات دیکھیں گے نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، تو وہ بھی عظمت مصطفیٰ بیان کرنے کو سعادت سمجھتے تھے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا، رفت کا کوئی پہلو جب ان کو پتہ چلتا تھا، بات یہ ہے سعادت تو وہی سمجھتے تھے، ہم تو ان کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں. سچی بات ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، اصحابی کا نجوم پہ ہم تو عمل کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام ستاروں کی مانند نے جو ان کا طرز تھی، جو ان کا انداز تھا، اللہ کرے اس کا فیضان ہمیں بھی مل جائے. کالز لے لیں مہروز بھائی. اسد بھائی ایک جملہ اگر میں کہہ دوں یہ واقعہ پورا ہو جائے گا. تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی شان کیا تھی کہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور جس سے بیان کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کم کنتم یومئذ، تم اس دن کتنے افراد تھے؟ یہ کہتے ہیں کننا 15 میۃ، کہ ہم 500 افراد تھے اس دن. لیکن کیا کہتے ہیں آگے؟ لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتے. پانی کا جوش ایسا تھا، 1500 ندیاں بہی تھیں. 1500 افراد تھے. 1500 افراد تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو کفایت کر جاتا. سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا برکت ہے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. اور اس پر امام اہل سنت نے بھی شعر کہا ہے، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ. کال سنائیے. محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، مرحبا. خوشبوئے رمضان میں سلسلہ آج تو ایسا موضوع ہے کہ نہ بیان کیا جا سکتا ہے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. ماشاءاللہ اسد بھائی، کیا شاندار جاندار موضوع ہے، عظمتوں والا موضوع ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کیا کہنے، اور مدنی پھول اسی پر عطا فرما دیجئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. لگتا ہے آج شہزاد بھی تھوڑا لیٹ شامل ہوئے ہمارے ساتھ. ابتدا ہی اسی آیت کریمہ سے ہمارے خالد بھائی نے فرمائی تھی، تو انشاءاللہ ریپیٹ میں دیکھ لیجئے گا. اچھا، ہمارے یوٹیوب پر 2 گھنٹے پریویس دیکھنے کی سہولت موجود ہے. یہ مجھے کہا بھی تھا ہمارے پروڈیوسر صاحب نے، چلو موقع ہے تو بیان میں نے کہا کر دوں کہ یہ سہولت موجود ہے کہ کوئی سلسلہ اگر آپ سے مس ہو گیا تو آپ 2 گھنٹے پہلے تک کی نشریات کو دیکھ سکتے ہیں. جو بھی اس کے یوزر ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے. تو اس پر بھی بات ہوئی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جزاک اللہ. آپ نے کال کی، نیکسٹ کال سنائیے. محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان. کشبوئے رمضان سلسلے کی کیا بات ہے،
آج کا موضوع عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے کال کی۔ اچھا، یہ محمد کو، لفظ محمد کو محمد کر لیں اور علم کو علم کر لیں تو اور خوبصورت ہو جائے گا آپ کا کلام، ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ اپنے سیگمنٹ کی جانب، وہ اردو ہی سے متعلق ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدنی انعام پر عمل ہو جائے، تلفظ کی درستی کے حوالے سے امیر سنت بھی توجہ ہماری دلاتے رہتے ہیں، اور اسی کے پیش نظر ہم نے سیگمنٹ کو بھی شامل کیا ہے۔ ایک پیراگراف آپ کو سنایا جاتا ہے جس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، جو بھی اس کو ریکارڈ کراتے ہیں تو قصداً اس میں غلطیاں کرتے ہیں، اور ایک امتحان لینا ہوتا ہے اپنے طور پر اپنا کہ کیا میں اس غلطی کو پکڑنے میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں، اور پھر ہم اس کی تصحیح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا پیراگراف ہے، اور مبلغین اسلام بھائی بھی غور کریں گے انشاءاللہ۔ تو ذرا سنائیے کیا پیراگراف ہے آج کا۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے۔ اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کی تیاری کرنی ہے، لہٰذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے، نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لیا وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ چلیے جناب، ایک مرتبہ پھر ہم سنا دیتے ہیں آپ کو۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ تو بڑے واضح ہیں، گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن بعض تھوڑے سے باریک بھی ہیں۔ ایک دفعہ پھر سنائیے۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے۔ اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کی تیاری کرنی ہے، لہٰذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے، نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لیا وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ چلے جی، خالد بھائی سے شروع کرتے ہیں، ایک ایک چلیں بیان کریں، بہت سارے آج تو انسان کو اس دنیا میں عبارت بھی آ جائے نا، انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر یا مختصر، تو درست لفظ مختصر ہے، مختصر ہے، مختصر نہیں۔ تو پڑھنے والے نے جو ہے وہ مختصر پڑھا ہے، تو یہ بڑا مختصر ہے، بڑا مختصر بیان تھا، مختصر سلسلہ تھا، یہ سب غلط ہیں۔ درست جو ہے وہ مختصر ہے۔ صاد پر ہم نے زبر پڑھنا ہے، صاد کے نیچے زیر نہیں پڑھنا۔ جی راشد بھائی۔ اچھا، ایک اس میں 2-3 بار لفظ آیا وقت، تو اس میں غلط پڑا گیا وقت۔ جی، تو وقت یہ غلط ہے، درست تلفظ ہے وقت۔ وقت، قاف کو ساکن پڑھنا ہے، قاف پہ جزم ہے، اس پر زبر نہیں پڑھنا۔ اور کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں، کئی ایسے افراد ہیں کہ جو یہ بڑی کثرت سے چونکہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وقت نہیں بلکہ وقت ہے، آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے، قاف کے اوپر جزم ہے، اس کو ساکن پڑھنا ہے، زبر نہیں پڑھنا۔ جی غلام محی الدین بھائی، آپ نے بھی کچھ نوٹ کیا؟ ہاں نوٹ تو کیا لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ایک ہے غالباً وہ گاڑی کو انہوں نے گاڑی ہی پڑھا ہے۔ ہاں، گاڑی، 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 رفتار۔ اچھا، جو گاڑی مطلب نہیں بلکہ گاڑی، آپ نے درست پکڑا، جی، گاڑی نہیں بلکہ گاڑی ہے، گاف ہے، گھے نہیں ہے، یعنی گاف کے ساتھ دو چشمی ہے نہیں ہے، رفتار، خالی جو ہے وہ گاڑی ہے۔ رفتار، جی، را کے نیچے زیر پڑا ہے، را کے نیچے زیر پڑا ہے تو زیر نہیں پڑھنا بلکہ رفتار ہوتا ہے۔ اور ایک اور بھی لفظ تھا، فراٹے بھرتی ہوئی، فراٹے بھرتا ہوا، فراٹے کہا ہے تو را پر زبر نہیں ہے بلکہ را مشدد ہے، اس پہ تشدید ہے اور زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو فراٹے، فراٹے بھرتے ہوئے تیزی کے ساتھ۔ تیاری بھی کہا تھا، جی، تیاری، جی جی، تیاری، تیاری، تیاری اصل تو ہے نا تلفظ، ٹھیک ہے، تیاری۔ ہاں، آخرت کی ہمیں تیاری کرنی ہے، یا پر تشدید ہم نے پڑھنی ہے، اور تیاری نہیں بلکہ تیاری ہے، فراٹے نہیں بلکہ فراٹے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح حشر جو ہے وہ، اس کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، حشر جو ہے وہ پڑھا گیا، جبکہ درست جو ہے وہ حشر ہے، تو اس کی بھی درستی کر لی جائے۔ بہت کہا گیا، لفظ ہے بہت، با کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر بعض لوگ جلدی کی وجہ سے پیش پڑھ دیتے ہیں، تو بہت نہیں ہوتا بلکہ بہت ہوتا ہے، با کے اوپر زبر کے ساتھ۔ تو یہ چند غلطیاں تھیں، اور واقع ہم اپنی
بولی کے اندر، اپنی لینگویج کے اندر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. جب بھی ہم سلسلے کے بعد مدنی مشورہ کرتے ہیں تو عموماً اسلامی بھائی جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے اور کئی چیزیں جو ہے وہ اپنی بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو اصل تو دیکھیں ہم آپ کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں، ایک ذہن دینے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، لیکن لینگویج کا معاملہ بڑا طویل ہوتا ہے. اگر میرا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ میں بہت ساری اپنی غلطیوں کو درست کرنے میں کامیاب ہو سکوں گا. اس کے لیے آپ اردو کی لغات بھی دیکھا کریں، ڈکشنریز ہوتی ہیں، اس کے اندر اعراب لگے ہوتے ہیں. اور بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کے رسائل کو جس ٹاپک پر ہے اس ٹاپک کے بارے میں اس کو ضرور پڑھیں، لیکن اگر اس نظر سے بھی دیکھیں گے تو بہت جگہ پر ہمیں رہنمائی ملے گی کہ امیر علیہ سنت کے رسائل میں تصانیف کے اندر جو ہے وہ اعراب کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور لینگویج کے معاملے میں بھی بہتری ہم لانے میں کامیاب ہو سکیں. ایک محاورہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آج کا محاورہ ہے پاؤں پھونک پھونک کر رکھنا. اچھا، بعض اوقات اس کو تھوڑا سا مختلف بھی پڑھا جاتا ہے، پھونک پھونک کر پاؤں رکھنا یا پاؤں پھونک پھونک کر رکھنا. یہ اس سچویشن میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب چاروں طرف جو ہے وہ مسائل ہوں، مشکلات ہوں، آزمائشیں ہوں، نقصان پہنچانے والے لوگ ہوں، یا ایسا سینیریو ہو کہ اگر آپ نے احتیاط نہ برتی تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ بھائی پاؤں ذرا پھونک پھونک کر رکھیے گا. یا محتاط شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ تو بڑا محتاط آدمی ہے بھائی، وہ تو ہر کام میں پاؤں پھونک پھونک کر رکھتا ہے. تو دو سچویشنز ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں. تو محاورے کا استعمال جو ہے وہ ہماری گفتگو کو خوبصورت بھی بناتا ہے اور کم الفاظ میں ہم زیادہ بات کو کم وقت میں بیان کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اب بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے بزرگوں کے پیشے. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فلاں بزرگ کا ذریعہ معاش کیا تھا اور انہوں نے کون سا پیشہ اپنایا. یوں کہیے کہ کس پیشے کو آپ نے نوازا تو محبت بھی بڑھتی ہے. اور بعض پیشے ایسے ہیں کہ جن کو لوگ اپنانے سے کتراتے ہیں، جبکہ وہ انبیاء، صلحاء، صحابہ کے بھی پیشے ہوا کرتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں بزرگوں کے پیشے سیگمنٹ کی جانب. جی، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذریعہ آمدنی بیان کریں گے. سیدنا داؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. آپ کا نام ہے داؤد بن عیشا. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بننے سے پہلے آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور بادشاہ بننے کے بعد آپ زرے بناتے. زرہ یہ وہ لباس ہوتا ہے جو جنگ کے موقع پر پہلے پہنا جاتا تھا. لوہے کا یہ لباس ہوتا تھا جو دشمنوں سے محفوظ رکھتا تھا. اللہ کے پیارے نبی داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود ساری زندگی اپنے ہاتھ سے کام کرتے رہے، محنت کی اور زرہ بنا کر اس سے گزر اوقات کیا کرتے تھے. اللہ کے پیارے نبی داؤد علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے لوہے کو نرم کر دیا تھا. لوہا آپ کے ہاتھ میں ایسے ہوتا جیسے کہ موم، یا پھر جس طرح آٹا ہوتا ہے، گندا ہوا آٹا ہو تو کتنا نرم ہوتا ہے، تو اسی طرح لوہے آپ کے ہاتھ میں ایسا ہوتا تھا. آپ اس کو بنا لیا کرتے تھے، لوہے کو جس طرح چاہتے آپ موم کی طرح آگے پیچھے کر کر کڑیاں بناتے اور پھر آپس میں جوڑ کر اسے زرہ بنا لیتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ زرہ بنا رہے تھے، کڑیوں کو کڑیوں میں شامل کر رہے تھے کہ حکیم لقمان آئے اور آ کر دیکھنے لگے. حکیم لقمان کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ میں پوچھوں کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں. کافی دیر تک کہتے میں دیکھتا رہا، سوچتا رہا. کئی مرتبہ دل میں آیا کہ پوچھ لوں، لیکن پھر میں نے نہیں پوچھا. یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام جب زرہ بنا کر فارغ ہو گئے تو آپ نے اسے پہنا اور پھر فرمایا زرہ جنگ کے لیے کیا خوب چیز ہے. یہ سن کر سیدنا حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ خاموشی حکمت ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا تھا لیکن خاموش رہا، اس کی برکت سے مجھے میرا جواب بھی مل گیا.
مدنی چینل کے ناظرین، اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم خاموش رہیں تو ہم پر واضح ہو سکتی ہیں، لیکن انسان چونکہ بولنے کا ایک وہ حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو مرض بھی ہوتا ہے بات بات پر بولنا، تھوڑی تھوڑی بات پر گفتگو کرنا، کسی کی بات کو کاٹ دینا، کوئی کام کر رہا ہو بلا وجہ اس سے پوچھنا بھئی کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، کیا مقصد ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے سامنے والا بندہ بھی پریشان ہوتا ہے اور انسان کی اپنی شخصیت بھی وہ خراب ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جلیل القدر نبی، بادشاہ ہے روئے زمین کے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگوں کا انداز اور ہمارا انداز کیا ہے۔ آج لوگوں کی ایک تعداد ہے، اچھے بھلے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اچھا کما سکتے ہیں، ہنر بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اچھی صحت بھی ہوتی ہے، لیکن انہیں مانگنے کا ایک چسکا پڑ جاتا ہے۔ جس کو مانگنے کی پھر لت پڑ جاتی ہے، پھر اسے چین نہیں آتا بغیر مانگے، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بات بات پر سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں کی ایک تعداد تو وہ بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ وہ اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بس زکوٰۃ کے لیے خود سے کہنا شروع کر دیتے ہیں جی ہمیں زکوٰۃ دو، ہمیں فطرہ دو، ہم غریب ہیں، ہم یتیم ہیں۔ تو اس طرح جو مانگنے والے جو افراد ہوتے ہیں نا، معاشرے میں پھر ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، معاشرہ پھر ان کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمیں دینے والا بننا چاہیے، مانگنے والا، لوگوں کی مال کی طرف نظر کرنے والا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہے، اللہ نے مجھے جو دیا میں اس پر راضی ہوں، اور اللہ نے مجھے جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اگر محنت کروں تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، رزق کے راستے کھول دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے پھر رزق دیتا ہے کہ بندے کا گمان بھی نہیں رہتا۔ تو اس لیے آج سے نیت کر لیجئے کہ ہم اپنے ہاتھ سے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، رزق کے حلال کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی برکت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیارے نبی داؤد علیہ السلام کا صدقہ اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوشبوئے رمضان، ماشاء اللہ، اللہ کے ایک پیارے نبی کا ہم نے پیشہ جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ بعض طبقوں کے اندر، ہر جگہ تو نہیں، لوہے کا کام کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کو حقارت کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، اور لوہار جس کو ہم کہتے ہیں عام لینگویج میں، ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بعض علاقوں میں ایسا وقت گزارا ہے کہ جہاں پر اس کو یوں سمجھے کہ استعمال اچھے انداز پر نہیں کیا جاتا تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج تک ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہو اگر اس حوالے سے تو اسے معذرت بھی کرنی چاہیے۔ تو کام جو ہے وہ کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اور ایک عجیب مینٹیلیٹی ہے، اگر کسی کے لوہے کی فیکٹری ہے تو اس کو کوئی بھی لوہار نہیں بولے گا، اس کی ساری تعظیم کریں گے، سیٹ بولیں گے، اور اگر وہی چھوٹے پیمانے پر کرنے والا ہے تو اس کا نام ڈالیں گے۔ اسی طرح کارپینٹر ہے، اگر عام کارپینٹر ہے تو اس کی لوگ عزت نہیں کریں گے، اور وہی کام کرنے والا اگر بڑا شو روم لے کر بیٹھا ہوا ہے تو پھر ساری، تو اصل پھر ہمارے نزدیک ویلیو پیسے کی ہوئی، پیشہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر چھوٹا بڑا نہ ہوا۔ تو بہرحال معاشرے کے اندر یہ تقسیم ہم نے بنا لی ہے، ورنہ کام کیسا ہی ہو وہ کوئی نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اصل چیز تو اس میں یہ ہے کہ ایمانداری اور شریعت کے بتائے ہوئے تقاضوں کے مطابق رزق کے حلال کے لیے جو بھی کوششیں کرتا ہے یقیناً وہ قابل ستائش بھی ہے اور قابل احترام بھی ہے۔ ورنہ جو ہے وہ کوئی اگر بہت بڑے پیمانے پہ بھی کام کرتا ہو لیکن شریعت کے اصولوں کو توڑتا ہو یا معاذ اللہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہو، یقیناً پھر وہ نہ قابل ستائش ہے نہ قابل احترام، ان معنوں میں ہے کہ وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بالکل بالکل، بڑی بنیادی بات آپ نے کہی کہ معیار جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے یا نہیں، اگر ہے تو مدینہ مدینہ القاسب و حبیب اللہ۔ تو یہ سیگمنٹ کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جب ہمیں پتہ لگتا ہے تو جو بھی اس وقت ایک سمجھدار شخص سلجھا ہوا جو ہے خوف خدا رکھنے والا ہوگا، آج کے بعد وہ کم از کم لوہے کا کام کرنے والے کو برا بھلا کہتے ہوئے بہت گھبرائے گا کہ یار یہ تو وہ پیشہ ہے کہ جو اللہ کے ایک نبی نے اپنایا تھا، اس کو نوازا۔
تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے دل میں ہر طبقے کی محبت اور اس کی تکریم جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ کچھ اور خصائص کی اگر بات ہو جائے، جس طرح کہ معجزات کی بات ہوئی کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے اللہ پاک کی جانب سے، وہ دیگر انبیاء کے معجزات کے مجموعے سے بھی زیادہ کچھ اور ایسی خصوصیات اور خصائص۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 جو ہے، اس میں اللہ رب العزت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیکُم جَمِیعًا۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کہیے اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت اور آپ کی عظمت ہے، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اکرام آئے وہ مخصوص ڈیوریشن کے لیے اور مخصوص قوموں کی طرف اور مخصوص جغرافیائی حدود میں آئے۔ ان کی جغرافیائی حدود بھی طے تھی، ان کی قوم بھی طے تھی، ان کا ایک ڈیوریشن بھی طے تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ایسا بھی ہوا نا کہ ایک وقت میں کئی انبیاء کرام دنیا کے مختلف علاقوں میں تشریف، دو نبی بھی ہوئے، تین نبی بھی ہوئے، تو یہ انبیاء کرام زیادہ بھی ہوئے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو ساری کائنات کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے اور قیامت تک کے لیے رسول ہے، آپ کے بعد کسی نے آنا نہیں ہے۔ تو یہ خاصہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ آپ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کے تحت علماء نے ایک بڑی پیاری گفتگو اور نفیس گفتگو ارشاد فرمائی۔ اسی تناظر میں جو مہروز بھائی نے بیان کیا، اس کو لے کر آگے چلتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یوں تو ہر نبی ہی اپنی قوم کے لیے رحمت ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا رحمت ہونا یہ مخصوص وقت کے لیے تھا، اور اپنی قوم کے لیے، یعنی ان کی قوم اگر ان کی پیروی کرتی جب تک ان کا دور نبوت تھا تب تک تو وہ کامیاب تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہی حاصل کرنی ہوگی اور ایمان لا کر حاصل کرنی ہوگی، تبھی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت یہ دیگر انبیاء کی رحمت سے زیادہ عام ہے۔ اور جو پہلے میں نے بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے کافروں کو بھی حصہ ملتا ہے اور ایمان والوں کو بھی ملتا ہے، تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ایمان والے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، لیکن کافر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ سکے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کر سکے، دنیا میں تو ان کے لیے رحمت یہ ہے کہ وہ عذاب کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ قرآن نے خود ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اس میں بھی دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عظمت ہے، آپ کی ذات کی برکت بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام نہیں کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان پر عذاب بھیجے، عذاب عموم نہ بھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ایسی خصوصیات کا ذکر فرمایا، ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی امت کو عطا فرمائی، لیکن بنیادی جو بڑی اور بیسک خصوصیات تھیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور دوسرا یہ کہ پاک زمین سے جو تیمم کر کے نماز پڑھے تو تیمم کی سہولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی، پچھلی امتوں کو نہیں تھی، پچھلی امتوں کو نہیں، اور پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں جا کر وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا حضور کے صدقے میں یہ خاصہ ہے اور ان کی خصوصیت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ سہولت کی گئی کہ وہ جہاں بھی پاک زمین پر مصلی بچھا کے نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی خصوصیت ماہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو حضور کے صدقے میں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، لیلۃ القدر عطا فرمائی، شب براءت عطا فرمائی، شب معراج عطا فرمائی، پچھلی امتوں میں لیکن اس انداز میں اور ماہ رمضان کے روزے نہیں تھے، جو یہ صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور پھر اگر ہم بات کریں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے، تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بیان فرمایا۔ آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آگ گلزار ہوئی، جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تو وہ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، تو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس رومال کو استعمال فرمایا اس کو آگ نہ جلا سکی،
پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پرندوں کی بولیوں کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا. آپ سارے پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے، ان کی زبانیں جانتے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پرندوں، درندوں، چرندوں تمام کی بولیوں کا علم بھی عطا فرمایا، ساتھ ہی جمادات جو بے جان ہیں ان کی بولیوں کا بھی علم عطا فرمایا. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کرنے اور ان کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ فرمایا، اور یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ تھا جو قرآن پاک میں موجود ہے. آپ نے مردوں کو زندہ فرمایا. اسی طرح جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے یعنی پیدائشی نابینا ہوتے تھے اور کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتے تھے، ایک ہی دن میں آپ کے بارے میں آتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے مفسرین نے، ایک دن میں آپ نے 50 ایسے نابینا کو بینا کیا کہ جو مادرزاد نابینا تھے، اندھے تھے، پیدائشی نابینا تھے اور کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادوں کو زندہ فرمایا. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نباتات سے کلام فرمایا. یعنی علماء نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو زندہ فرمایا جن میں جان تھی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زندہ فرمایا جو بے جان تھے اور ان سے کلام فرمایا. تو جانداروں کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال تھا، اور بے جانوں کو زندہ کرنا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. نعت خوان اسلامی نے مائک اٹھایا ہے، جی آپ کچھ سنانا چاہ رہے ہیں. ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. تم پہ ہو لاکھوں درود، تم پہ ہو لاکھوں سلام، تم پہ ہو لاکھوں درود، تم پہ ہو لاکھوں سلام. کیا بات ہے، کیا شان ہے. آخری لمحات ہیں، آخری وقت ہے. میں چاہوں گا کہ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان جو تھوڑا بہت ہم کر سکے، اپنے تئیں ہم نے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی. جب اتنی شان والے آقا ہیں اور اللہ پاک کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا احسان ہے کہ بن مانگے ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا گیا، تو ایک امتی کا انداز کیا ہونا چاہیے. عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقاضا کیا بنتا ہے. اور ہم اس کو اس پیرائے میں بھی دیکھیں کہ اللہ پاک نے تو ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی، اس نعمت کا حق کیا ہے، یعنی کہ حق مصطفیٰ کیا ہے. ظاہر ہے کہ نبی کے بھی حقوق ہیں امت پر، اور ایز اے امتی جو ہے وہ ہمیں کس طرح کا انداز اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے کہ ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. جی بسم اللہ. اس میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں کہ جس کو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. بے شک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان تلے ڈوبے ہوئے، یعنی ہمارا رواں رواں جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمتوں کے سائے میں، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت اور ان کا صدقہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. تو سیرت نگاروں نے امتی پر کیا حقوق مصطفیٰ ہیں، یعنی ایک امتی پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے حقوق ہیں، کیا حقوق ہیں، وہ تو بے شمار ہیں، لیکن بنیادی کیا حقوق ہیں جو ہر امتی پر لازم ہے. تو اس حوالے سے قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ امتی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ایمان بالرسول، بے شک
یعنی جو امت دعوت ہے وہ امت اجابت بنے، یعنی ایمان بالرسول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرنا، اس کا اقرار کرنا، یہ پہلا حق ہے۔ پھر ایمان بالرسول کے بعد ہے اتباع سنت رسول، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کی پیروی کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانا۔ پھر تیسرا حق بیان فرمایا کہ اطاعت رسول، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا۔ اور پھر چوتھا حق بیان فرمایا محبت رسول، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے دل کو جو ہے پر نور رکھنا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ کامل الایمان، یعنی کسی کے دل میں ایمان کامل اسی وقت ہوگا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے۔ اور یہ خود سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان، مال، اولاد، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو آپ نے بہت شاندار جواب ارشاد فرمایا، کہا کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی آل و اولاد سے بڑھ کر، اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتا۔ تو محبت رسول یہ امتی پر لازم ہے، ورنہ اس کے بغیر ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ پھر پانچواں حق جو بیان فرمایا امتی پر وہ ہے تعظیم رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وابستگان جو حضور سے منسوب ہیں، خواہ وہ کوئی مقام ہو، کوئی شے ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، ان کی بھی تعظیم کرنا۔ پھر اس کے بعد چھٹا حق ہے مدح رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کرنا اور عظمت مصطفیٰ کے گیت گانا، خواہ وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو، حضور کی تعریف کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو عام کرنا، چرچا کرنا۔ اور ساتواں حق جو بیان فرمایا درود شریف کی کثرت کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا۔ اور آٹھواں حق فرمایا کہ قبر انور کی زیارت کرنا۔ واہ کیا بات ہے، اللہ پاک ہمیں نصیب کرے اور یہ جتنے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہے، ویسے ہی عام دنوں کے مقابلے میں عبادت کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اور ماشاءاللہ مسلمانوں میں مجموعی طور پر دیکھیں تو ایک جوش ہے، ایک جذبہ ہے تلاوت قرآن کا، نماز کا، مسجد کی طرف جانے کا۔ تو درود پاک کو ہم اپنے وظائف کے اندر کاش کہ ہم شمار کریں۔ دیکھیں بہت دفعہ ہم فضائل سنتے ہیں، بہت سارے اذکار بھی سنتے ہیں، وظائف پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن تجربہ یہ ہے کہ وہ چیز ہم مستقل کرتے ہیں کہ جس کا وقت اور تعداد ہم نے مقرر کی ہو۔ اگر وقت مقرر ہے، تعداد نہیں ہے، تب بھی استقامت مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر تعداد مقرر ہے لیکن وقت مقرر نہیں ہے تو بھی پھر آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ٹائم ہو، میرا مشورہ ہے کہ اپنے لیے مقرر کر لیں، اور اس تعداد کو جو کم از کم آپ نے اپنے لیے اپنائی ہے اس کو پھر آپ استقامت کے ساتھ کرتے چلے جائیں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ عزوجل کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو درود پاک یہ بہت بنیادی وظیفہ ہے، اور اتنا شاندار وظیفہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ آپ کے دل میں کوئی بھی مراد ہے، کوئی بھی آپ کی تمنا ہے، خواہش ہے، آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور آپ کو کوئی اسپیسیفک وظیفہ اس کا پتہ نہیں ہے، تو آپ درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ تو ایک تو یہ کر لیں۔ دوسرا جو بات کی گئی حقوق مصطفیٰ کی، ایمان تو الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، لیکن اطاعت اور اتباع کی، سنت رسول کی پیروی کی جو بات کی گئی، یہ یوں سمجھے کہ ایک بڑی مسنگ ہے۔ زبان سے دعوت تو تقریباً ہر شخص ہی کرتا ہے، بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، لیکن جو زبان حال سے ہمارا جو کردار ہونا چاہیے اس میں بہرحال بہت زیادہ کمی ہے۔ یہ بیان کرنے کی حاجت ہے یا نہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمارا کھانا پینا کیا سنت کے مطابق ہے؟ ہمارا ابھی عید کا دن آنے والا ہے تو ابھی شاپنگ شروع ہو گئی ہوگی، تو لباس خریدتے وقت کیا ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں وہ لباس بنواؤں گا جو سرکار کو پسند تھا؟ کلر کے معاملے میں، بننے کے اعتبار سے کیا ہمیں پتہ بھی ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اسی طرح عید کی جو بھی ہم تیاریاں کریں گے تو اس میں کہاں پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیش نظر ہیں؟ ہمارا کلام کرنے کا معاملہ ہو، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، بول چال کا معاملہ ہے، سحر ہے، افطار ہے، جو بھی ہمارے میٹرز ہیں، تقریباً ہر معاملے ہی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارے سامنے روشن مثالیں موجود ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اسوہ کامل، اسوہ حسنہ ہمارے لیے قرار دیا گیا۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ سبق کہہ لیجئے، گزارش کہہ لیجئے، مدنی التجا کہہ لیجئے کہ خدا را ہم اپنی ذات پر بھی ان چیزوں کو نافذ کریں۔
فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. یعنی کہ میرا سراپا، میرا ظاہر باطن، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ دیکھو یہ پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمارے لیے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے، آسانی مہیا کرتا ہے، ایسا انوائرمنٹ ہمارے لیے یہ بناتا ہے کہ ہمارے لیے عمل کرنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے. اور اگر تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کے مدنی مذاکرے سے پہلے جو معتکفین کے تاثرات ہیں واقعی بڑے شاندار ہوتے ہیں. اس کے مدنی گلدستے بھی چلتے ہیں کہ کس طرح لائف چینجنگ جو ہے وہ ایک ہمارا مدنی ماحول ہے. تو خدا کے لیے جب اتنی عظمت والے نبی ہمیں نصیب ہوئے تو ایز اے امتی جو مجھ پر حق ہے میں اس کو ادا کرنے والا بنوں. آخری لمحات میں ایک ایک مدنی پھول آپ سب ارشاد فرما دیں، پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے. جی محروب بھائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت بیان ہوئی اور آپ نے پھر ترغیب دی کہ آپ کی سیرت میں عمل کیا جائے، تو اسد بھائی علماء نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت جو ہے وہ آپ کی سیرت کی عالمگیریت بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ یونیورسل ہے. وہ دنیا میں کسی بھی جغرافیائی حدود میں رہنے والا فرد ہو، کسی بھی یعنی وہ اسٹیٹس کا آدمی ہو، کوئی جاب کرنے والا ہو، مل اونر ہو، کسی بھی طبقے کا فرد ہو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس کے لیے نمونہ عمل ہے. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایسی جامع سیرت ہے، زندگی کے شب و روز میں ہر چیز میں یہ کام آنے والی ہے، اور ایسی اکمل ہے کہ اتنی اکمل سیرت کوئی دوسری مل نہیں سکتی. تو یہ تینوں خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں. لہٰذا اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہے تو وہ واحد ذات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ہے کہ جن کے پیچھے چلا جائے. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور سنتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اور اسی پر جو ہمارے سلسلے کا جو ہے وہ اختتام ہوگا. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ سے اجازت نہیں مانگتا. وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے. جب بھی آپ کھولیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. حق درود تم پہ بھیجے، تم اس کو سرا کیوں رضا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.